حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ میں ملان کنڈیرا کی کتاب آئیڈینٹی کا اردو ترجمہ بعنوان پہچان، جس کا ترجمہ کیا ہے محمد عمر میمن صاحب نے، کہ ابھی صرف ورگردانی کر رہا تھا کہ میری بیٹیوں نے میرے کمرے میں داخل ہو کر مجھ سے کہا، ابو جی ہماری بات دھیان سے سنیں، کرونا کی وجہ سے اسکول کبھی بند ہو رہے ہیں کبھی کھل رہے ہیں، ہم نے تو بچوں کو، لڑکیوں کو اسکول سے اٹھوا لیا ہے، گھر پر ہی پڑھیں گی۔ کون پڑھائے گا گھر پر؟ میں نے استفسار کیا تو کہنے لگیں کہ ہم نے سبجیکٹ آپس میں بانٹ لیے ہیں، بس ایک مضمون آپ پڑھائیں گے۔ اب میں نے کتاب میز پر رکھ دی اور پوری توجہ سے ان کی بات سننے لگا۔ وہ کہہ رہی تھیں، آپ کتابی کیڑے ہیں، کہانیاں افسانے لکھتے ہیں، بس بچیوں کو اردو آپ پڑھائیں گے۔ میں نے کچھ خوش دلی، کچھ ناگواری سے حامی بھر لی تو انہوں نے نویں جماعت کی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی اردو کی کتاب مجھے تھما دی کہ اب آپ جانیں اور بچیاں۔ میں نے کتاب رکھ لی اور رات گئے کتاب کھولی تو علم ہوا کہ اس میں تقریباً 70% وہی مواد تھا جو میں نے زمانہ قدیم میں اپنی 7ویں 8ویں کی جماعتوں میں پڑھا تھا۔ تھوڑی سی مایوسی بھی ہوئی کہ ہم اتنے عرصے بعد بھی وہیں کھڑے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ خیال بھی آیا کہ لو، یہ نصاب بچیوں کے ذہن نشین کرانا کون سا مشکل کام ہوگا میرے لیے۔ کتاب کی بہت سی کہانیاں، نظمیں تو ازبر تھیں مجھے۔ خیر، اگلے روز یہ طے ہوا کہ حصہ نظم پہلے پڑھا جائے گا، تو ابتدا ہوئی جناب میر تقی میر کی مشہور و معروف غزل، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے سے۔ میں دل ہی دل میں اس شعر کی تعریف کر رہا تھا، اور جب بچیوں کو اس حوالے سے بتانے کی کوشش کی کہ تشبیہ اور استعارہ کیا ہوتا ہے اور شاعری میں کیا درجہ رکھتا ہے، تو دیکھا کہ دونوں نواسیاں ایک دوسرے کی طرف کنکھیوں سے دیکھ کر زیر لب مسکرا رہی ہیں۔ میں نے ذرا سا ڈانٹ کر کہا، بی سیریس، تو ان کی مسکراہٹ کھی میں بدل گئی۔ پتہ چلا کہ گلاب کی پنکھڑی تو ان کی سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن لب کی نازکی والی بات وہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ ان کا مشاہدہ دیکھ کر میں دھنگ رہ گیا جب انہوں نے گھر میں کام کرنے والی ماسی اور کوڑا اٹھانے والی کالی بجھنگی عورت کے بھدے ہونٹوں کی مثالیں دیں، اور اپنی ایک کلاس فیلو کا ذکر بھی کیا جس کا اوپر والا ہونٹ درمیان سے اتنا خالی تھا کہ ایک دانت نمایاں ہوتا تھا۔ اب میں ان کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ بھائی، شاعر نے اپنے محبوب کو اسی نظر سے دیکھا ہے، اور میر تقی میر تو وہ شاعر ہیں جن کے بارے میں غالب نے کہا تھا، اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ بچیوں میں محبوب کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، وہ تو اپنی ماؤں سے اجازت لے کر فارغ وقت میں لیپ ٹاپ ٹائم یا موبائل ٹائم کرتی رہتی ہیں، اور نہ جانے کون سی گیمیں کھیلتی ہیں اور کون سی موسیقی سنتی رہتی ہیں۔ الٹا انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ میر صاحب اگر کام والی ماسی کے ہونٹوں پر شعر کہتے تو کیا ایسے ہی کہتے؟ اس بات پر مجھے اپنا سارا علم کوتاہ نظر آیا، اور وہ جو میں نے سوچا تھا کہ اس کتاب کے مندرجات پڑھانا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، تو اس سوچ کی تو ہوا نکل گئی۔ اب میں ان کو کیا بتاتا کہ میر صاحب تو عطار کے لونڈے سے دوا بھی لیا کرتے تھے۔ اس سے اگلے شعر پر تو میں ایک اور ہی مشکل میں گرفتار ہو گیا۔ میر صاحب لکھتے ہیں، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ تو بچیوں کا پہلا اعتراض تو یہ تھا کہ میر صاحب کے پاس کوئی سیل فون یا اینڈرائیڈ موبائل نہیں تھا، واٹس ایپ کی سہولت نہ صحیح، کم از کم لینڈ لائن تو ہوگا ہی۔ میرے منہ سے ایویں ہی نکل گیا کہ اس زمانے میں اس قسم کی خرافات ایجاد نہیں ہوئی تھیں، تو انہیں لفظ خرافات پہ بہت غصہ آیا اور وقت دونوں بول اٹھیں، اس زمانے کی باتیں ہمیں اس زمانے میں کیوں پڑھائی جا رہی ہیں؟ اگلے روز جو تماشا میں نے دیکھا کہ حیرت زدہ رہ گیا، وہ دونوں اتنی خوبصورت شاعری کا باقاعدہ مذاق اڑا رہی تھیں۔ چھوٹی بار بار پیٹ پر ہاتھ رکھ کے باتھ روم کی طرف جا رہی تھی۔ بڑی نے کہا، تمہیں کیا تکلیف ہے، بیٹھ کے ٹیسٹ کی تیاری کرو، تو چھوٹی نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے کہا، حالت اب اضطراب کی سی ہے، اور پھر بھرپور کہہ کے۔ میں نے ذرا تعصب سے کہا، بیٹا دراصل آپ لوگوں نے اچھے اردو ڈرامے، فلمیں اور موسیقی نہیں سن رکھی، اس لیے بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔
کہنے لگی ہمیں ماما کی طرف سے سب دیکھنے کی اجازت ہے، لیکن ڈراموں میں کیا دیکھیں؟ ناکام محبت کی کہانی، طلاق، شادی شدہ عورتوں کے رومانس اور سوڈو رومانٹک شاعری، اور ڈراموں میں کوئی ساس اور کوئی بہو آج تک پرفیکٹ نظر نہیں آئی۔ رونا دھونا ہر چینل پر، مختلف اداکار، اگر ان اداکار مان لیا جائے تو ایک ہی ڈرامہ بول رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ دوسری بولی، اسی لیے ہم مائیکل جیکسن، پولیرائل ہینڈ اور موشن لیس وائٹ سنتے ہیں۔ کیا ڈرم بجتے ہیں، کیا ردم ہوتا ہے، کتنی ویریشن ملتی ہے، اور اس کو سننے کے بعد حالت اضطراب کی سی تو بالکل نہیں ہوتی۔ میں نے ایک نامور افسانہ نگار دوست سے سارا ماجرا بیان کیا اور اپنی پریشانی بتائی تاکہ کوئی مفید مشورہ حاصل کر سکوں، تو وہ کہنے لگی، مبارک ہو، تم نے اتنا اچھا پڑھایا بچیوں کو کہ ان کو اضطراب کا مطلب خوب اچھی طرح سمجھ میں آ گیا۔ تم ایک اچھے استاد ہو۔ ہفتے اور اتوار کی چھٹی کے بعد پیر کے روز میں ذرا دیر سے بیدار ہوا تو دیکھا بچیاں کتابوں سمیت موجود ہیں۔ ان کو پڑھانے کا شوق اب کچھ مٹھا پڑ چکا تھا اور میں خود کو حالت اضطراب میں محسوس کرنے لگا تھا۔ ہاں بھائی، آج کیا پڑھنا ہے؟ میں نے پوچھا تو جواب ملا، خواجہ حیدر علی آتش۔ یہ آتش تخلص ہوتا ہے نا ابا؟ آپ نے بتایا تھا، ایک بچی بولی۔ ہاں ہاں، اصل نام حیدر علی اور آتش تخلص۔ اچھا، تو آتش مطلب آگ، یعنی فائر۔ چلو چلو غزل نکالو، میں نے جزبز ہو کر کہا۔ میں ابھی میر تقی میر کے اضطراب والے صدمے سے جان بر نہیں ہوا تھا کہ آتش کی غزل کا پہلا شعر تھا، رخ و زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا۔ اب میں یہاں کیا بولتا؟ بچیوں کی تو ہنسی ہی رک نہیں رہی تھی۔ یہ بات ان کی سمجھ سے بالا تر تھی کہ زلف و رخسار پر بھی کوئی جان دیتا ہے۔ ہم تو اپنے دوستوں کی اچھی عادات اور صفات کی وجہ سے دوستی کرتے ہیں، شکل خواہ کیسی بھی ہو۔ کبھی کیمسٹری مل جاتی ہے، کبھی نہیں ملتی، چھوٹی نے کہا۔ اور یہ بھی ابا کہ کوئی دوستی کا جواب دوستی سے دے تو ویل اینڈ گڈ، موسٹ ویلکم، اور جو پہلو بدل کے کھڑا ہو جائے تو نو پرابلم۔ اس میں اندھیرے اجالے میں رونا کیا مطلب؟ شاعر ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ بڑی بولی۔ میں نے تنگ آ کر پوچھا کہ آپ کے اسکول میں جو اتنی تجربہ کار ایم ایڈ، ایم فل اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ استانیاں ہیں، وہ کیسے تشریح کرواتی رہتی ہیں؟ تو کروا رہی ہیں تو وہ ذرا مشکل میں پڑ گئیں اور پھر یاد کر کے بتایا، ہاں وہ کسی عشق مجازی اور عشق حقیقی کا ذکر کرتی ہیں اور تقریباً سارے شعر ہی عشق حقیقی کی طرف موڑ دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں مجازی آپ کے سمجھنے کی بات نہیں، بس ہر شعر میں حقیقی کا ٹچ دے دیا کریں۔ اور ایک نواسی نے استفسار کیا کہ وہ جو آپ کی بک شیلف میں موٹی سی کتاب میر تقی میر نمبر پڑی ہے، کیا اس میں سارا حقیقی ٹچ ہے؟ اتنے زیادہ صفحات میں نازکی اور اضطراب جیسی باتیں لکھی ہیں۔ یہ بات سن کر میں مزید حالت اضطراب میں چلا گیا۔ پھر میں نے انہیں اپنی کتابوں میں سے جناب فیض احمد فیض، کشور نحید، فہمیدہ ریاض کی کچھ شاعری سنائی تو حیرت کی بات ہے کہ نہ صرف وہ یہ شاعری سمجھ پائیں بلکہ انہیں اچھی بھی لگی۔ ان کا سوال تھا کہ ایسی شاعری ان کے نصاب میں کیوں نہیں؟ ایک دقت مجھے اور بھی پیش آئی جب شاعروں کے لطیفے نامی باب پڑھاتے ہوئے بچیوں کو سخت اعتراض تھا کہ میٹھے ہوں اور بہت سے ہوں، بھلا غالب کی اس بات میں لطیفہ کہاں ہے؟ اور ہاں، گدھے آم نہیں کھاتے تو زبردست طنز ہے، اسے لطیفہ کیوں کہا گیا ہے؟ یا اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجی، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، تو حاضر جوابی اور بدلہ سنجی بنتی ہے، نہ کہ لطیفہ۔ میں یہاں ارباب اختیار یا نصاب کمیٹی کو کسی بھی قسم کی تجویز نہیں دوں گا کہ بات ان کی بھی سمجھ سے بالا تر ہے کہ ان کے مسائل کچھ اور نوعیت کے ہیں۔ مجھے تو اپنی اوقات کا پتہ چل گیا ہے کہ میری اولاد نے مجھے ایک ممتاز افسانہ نگار اور عظیم اردو دان سمجھ کر جو آثار قدیمہ کا نصاب بچیوں کے اندر اڑیلنے کی ڈیوٹی لگائی تھی، اس میں بری طرح ناکام ہوا ہوں۔ اتنی مغز ماری تو مجھے افسانہ لکھتے ہوئے کبھی نہیں کرنا پڑی تھی۔ میری حالت اب اضطراب کی سی ہے۔